حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب کوثر جہاں مرحومہ بنت جناب سید محمد اختر صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلین، محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، ظاہر ہے کہ یہ گفتگو ایک ایصال ثواب کی گفتگو ہے جو آپ کی بابرکت خدمت میں برپا ہے، اور میں نے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ مقدس اور مطہر آیت ہے جس کو کائنات کے پروردگار نے اپنے کلام قرآن مجید کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارکہ آل عمران کی 35ویں آیت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس آیت کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ خلاق کائنات نے اس آیت میں ایک ماں کے مطہر خیالات کو، ایک خاتون کے مقدس قلب کی کیفیتوں کو اور ایک ماں کی آرزو اور تمنا کو قرآن کے قالب میں ڈھال کر آیت بنا کر قیامت تک کے لیے بقائے دوام عطا فرمائے، تاکہ کائنات کا ہر انسان قرآن کی اس پاکیزہ منزل کو اپنے پیش نگاہ رکھ کر ماں کے کردار، ماں کی عظمت، ماں کی اہمیت، ماں کے وقار اور ماں کے اعتبار کو محسوس کر سکے۔ ماں کی ضرورت
اور ماں کی مرکزیت اور ماں کی وہ شرکت جو وجود انسانی کے لیے ایک حصے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو کبھی نظر انداز نہ کرے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ کائنات کا خالق جب کسی کے رجحان کو، کسی کے خیالات کو، کسی کی آرزو کو، کسی کی تمنا کو، کسی کی خواہش کو اور کسی کے مافی الضمیر کو آیت قرآنی کی شکل دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گروہ انسانی کے لیے آئیڈیل ہو، نمونہ عمل ہو، لائق تقلید ہو اور قابل پیروی ہو۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں ایک عظیم خاندان کی، ایک معتبر خاتون کا تذکرہ کیا ہے، مگر عجیب حسین اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ ابتدا فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اذ قالت امرات و عمران، وہ وقت یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو، وہ پیریڈ یاد کرو، وہ ٹائم، وہ لحظہ، وہ لمحہ، وہ ساعت، وہ گھڑی جب حضرت عمران کی بیوی نے، حضرت عمران کی زوجہ مطہرہ نے، حضرت عمران پیغمبر کی شریکہ حیات نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے خالق کی بارگاہ میں، اپنے پالنہار کی بارگاہ میں اور اپنے وجود عطا کرنے والے کی سرکار میں، جناب میں، اس وحدہ شریک کے دربار میں گزارش کی، تمنا ظاہر کی، درخواست کی، استدعا رکھی اور مدعا رکھا، اور آپ نے بڑے ہی انکساری کے ساتھ اللہ کی بے کس پناہ میں دعا کی، رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محرن، پروردگار میں نظر کرتی ہوں وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے، اس بچے کو تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں، تیری جناب میں نظر کرتی ہوں، تیرے گھر کا خادم بنانے کا ارادہ رکھتی ہوں، میری تمنا ہے، میری دیرینہ خواہش ہے، اور میرے قلب کی گہرائیوں کا یہی مظاہرہ ہے کہ میرا یہ شکم والا بچہ تیرے بے پناہ گھر کا خادم بنے۔ غور کریے گا، لفظ کیا رکھا؟ نظر تو، میں نظر کرتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں۔ آج بہت سارے اصلاح پسند علماء اس منصع شعود پر ظاہر ہوئے ہیں، غور کریے گا، انہوں نے ہر عقیدے پر ضرب لگانا اپنا علمی فریضہ سمجھ لیا ہے، عقائد کو نشانہ بنانا اپنا فرض منصبی سمجھ لیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لوگوں کی عقیدتوں کو اپنی زد پر رکھنا اپنا ہنر تصور کر لیا ہے، اور اس بات کو وہ اچھا خیال کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے مذہب کمزور ہوتا ہے، عقیدوں کی جڑوں پر ضرب کاری پڑتی ہے اور انسانی خیالات منتشر ہوتے ہیں، احساسات پراگندہ ہو جاتے ہیں، عقیدتوں پر زنگ لگنے لگتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب آپ نے دیکھا یہ گروہ، یہ جماعت، یہ لشکر اور یہ فرقہ، یہ نظریہ، یہ تصور، یہ کنسپٹ جسے شیعہ کہا جاتا ہے، اثنا عشری کہا جاتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا کہا جاتا ہے، عزادار کہا جاتا ہے، ولایت والا کہا جاتا ہے، محبت والا کہا جاتا ہے، عشق اہل بیت میں سرشار یہ سارا قبیلہ عجیب توہمات کا شکار ہے، عجیب شکوک کا شکار ہے۔ جب دیکھو نظر، جب دیکھو نیاز، کبھی دسترخوان کے حوالے سے نظر، کبھی بی بی کے دسترخوان پاک کے حوالے سے نظر، کبھی 22 رجب کی ٹگیاں، کبھی 13 رجب میں نظر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کچوڑیاں، یہ پوریاں، یہ فرنی، یہ کھیر، یہ جلیبیاں، یہ امرتیاں یا بالوشاہیاں، اور یہ سویٹس، اور یہ پھل فروٹس، اور یہ ڈرائی فروٹس، ان سب پر جب دیکھیے نظر کہہ رہے ہیں، جب دیکھیے نظر کا اہتمام کر رہے ہیں۔ عجیب قوم ہے صاحب، کوئی اور ان کو کام ہی نہیں رہ گیا، نظر کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، ہمارے اوپر یہ الزام ہے، ہمارے اوپر یہ اتہام ہے، یہ بلیم ہے، اور ہمیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے
تاکہ ہم گلٹی فیل کرنے لگے اور اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار بنا کر اہل بیت سے دامن کو اپنے سمیٹ لیں اور نظر و نیاز کی برکتوں سے محروم ہو جائیں اور اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں. اور جو چاہ رہا ہوں یہ ٹولہ یہ طبقہ شیطان کی وفادار فوج ہے. غور کریے گا آپ, یہ ابلیس کے پیروکار ہے. نظر سے انکار, نیاز سے انکار, عقیدتوں کی سیج سجانے سے انکار, اپنے نظر و نیاز کے توجہ چاہ رہا ہوں اہتمامات سے ان کو انکار ہے, گریز ہے, اور یہ تنفر کرتے ہیں, الرجی رکھتے ہیں, نفرت رکھتے ہیں, اور نوجوانوں کو ہر روز یہی کہہ کر اپنے طنز کا شکار بناتے ہیں. یہ نظر کیا چیز ہے صاحب, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے صاحب, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے صاحب, فقہ میں اس کا کیا مقام ہے صاحب, سیرت معصومین میں اس کا کیا مقام ہے؟ ارے مجھے نہیں معلوم. میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے ابھی عنوان کلام کے طور پر پڑھا ہے وہ آیت ہے حضرت عمران کی بیوی سے متعلق. حضرت عمران حضرت مریم کے بابا جان, حضرت عیسیٰ کے نانا جان, جد گرامی. حضرت عیسیٰ کی رسالت کا پیریڈ ہمارے رسول سے 550 سال پہلے ہے, یعنی 550 سال کا ڈسٹینس ہے رسول اللہ کی شریعت میں اور جناب عیسیٰ کی شریعت میں. عیسیٰ سے قبل ان کی والدہ جناب مریم, جناب مریم سے قبل ان کی والدہ جناب حنا جو جناب عمران کی بیوی ہیں جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے, تو کم سے کم 600 برس کا فاصلہ ہے نا. غور کریے گا, یہ مریم کی والدہ کا تذکرہ ہے, حضرت عیسیٰ کی نانی کا تذکرہ ہے. آپ کے سرکار دو جہاں کی آمد سے پہلے 600 سال قبل جو ایک نظریہ قائم کیا گیا تھا اس کو اللہ نے قرآن بنایا ہے, اس کو اللہ نے آیت بنایا. نہیں سمجھے آپ؟ اور صیغہ مستقبل کے ساتھ رکھا ہے کہ وہ بی بی کہہ رہی ہیں نظر تو میں نظر کرنا چاہتی ہوں, تاکہ قرآن پڑھنے والوں کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ نظر و نیاز کا سلسلہ شیعوں کی ایجاد نہیں ہے, یہ نبوتوں کے گھرانوں کی پرانی روش ہے. تو جو چاہ رہا ہے غور کریے گا, ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نہیں اور بہتر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد, ایسے نہیں. میں چاہتا ہوں لکھنؤ والی صلوات پڑھیے. آپ نے کبھی فکر کی, کبھی تدبر سے کام لیا, کبھی تفکر سے کام لیا, کبھی آپ نے تھنکنگ فرمائی, کبھی آپ نے اصول و قواعد قرآنی پر اپنی نظر کو دوڑایا, کبھی آپ نے گہرائی میں اترنا گوارا فرمایا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا غور کریے, کیا کہہ رہی ہے بی بی؟ نظر تو میں نظر کرتی ہوں. نظر کہاں؟ اپنے شکم کے بچے کو نظر کرتی ہوں. یعنی مولوی صاحب کو ہماری پوریاں برداشت نہیں, ہماری مٹھائی برداشت نہیں, اور نظر کی ریج پوچھ رہے ہیں کہاں تک جواز ہے, کہاں تک رائٹ ہے, کہاں تک اس کا دائرہ ہے. ارے قرآن پڑھ کے دیکھ, یہ پھل فروٹ کیا چیز ہے, یہ مٹھائی کیا چیز ہے. شکم کے بچے تک کو نظر کیا جا سکتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ زندگی, یہ حیات, یہ لائف, اور یہ نسل, یہ ضروریت, یہ اپنی نسل کا دار و مدار, یہ اپنی پوری مستقبل کی آبیاری کی کیفیت سب نظر کی جا سکتی ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ کیوں بتانا چاہا ہے اور آپ کے سامنے کیوں پڑھنا چاہا ہے؟ آپ بتائیے. نماز جیسی عبادت قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی ہے. اللہ نے اشارے ہیں, ہنڈ سے ہے, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. اور جو واقعہ 600 سال پہلے ہوا اس کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ پورا قرآن کا سورہ بنا کر آل عمران کے نام سے محفوظ کر لیا. آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ خاندان عمران کا سورہ, اولاد عمران کا سورہ, ذریت عمران کا سورہ. توجہ چاہ رہا ہوں, نسل عمران کا سورہ, خانوادہ عمران کا سورہ. ان لوگوں کے عقیدوں پر بھی ایک عجیب و غریب یہ ضرب ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں خاندان نوازی کا کوئی تصور نہیں ہے, اسلام میں نسل کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ ذرا محسوس کریں اور ذرا یہاں پر آپ اپنے احساس کو محمیز فرمائیں. میں کچھ باتیں, کچھ پوائنٹ اور کچھ نکات
آپ کے لطیف و نفیس ذہنوں کے حوالے کرنا چاہوں گا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے، اور آپ انشاءاللہ محسوس فرمائیں گے کہ آپ فضائل کی کس منزل کو درک فرما رہے ہیں اور کہاں تک آپ کے ذہنوں کی رسائی ہو رہی ہے۔ یہ عقیدہ ہے اور یہ عظمت ہے۔ کیا کہا پروردگار عالم کی بارگاہ میں؟ رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا۔ ہر زبان کے اپنے عقائد، اپنے اصول، اپنے ضوابط، آداب، تہذیبیں، سلیقے، نزاکتیں، کیفیتیں، حالتیں، روح، پہلو، اینگل، بہت کچھ ہوتا ہے۔ عربی زبان کے بھی اپنے قواعد ہیں۔ عربی میں لفظ ماں، میم الف ماں 72 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، 72 میننگز۔ دیکھیے ایسے خاموشی سے نہیں سنا جاتا، ذرا غور کریے گا کتنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ ماں؟ 72 معنی کے لیے، ابتدا کے لیے، اسٹارٹنگ کے لیے، توجہ جا رہا ہوں، آغاز کے لیے، استفہام کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے، مفہوم واضح کرنے کے لیے، افہام و تفہیم کرنے کے لیے، معنی منتقل کرنے کے لیے، معافی ضمیر دوسروں کی سماعت تک پہنچانے کے لیے، اپنے ارادے کو دوسروں کے دل میں اتارنے کے لیے، دوسرے کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے۔ یہ ماں کے بہت سارے معنی ہیں، نفی کے لیے بھی آتا ہے، ڈینائی کے لیے، انکار کے لیے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور ماں کا مطلب ہوتا ہے موصولہ۔ موصولہ کا مطلب کیا ہے؟ موصولہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پوزیشن کلیئر نہ ہو، جہاں بات واضح نہ ہو، اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے، جہاں پر بات واضح نہ ہو، جہاں پر 100% دماغ مطمئن نہ ہو، شیور نہ ہو، پورا اپنی جگہ پر علم کی حیثیت سے اپنی منزل کمال پر نہ ہو، وہاں پر بولا جائے گا ماں۔ ماں کا مطلب ہے جو کچھ، یہ جو کچھ وہی بولا جاتا ہے جہاں علم نہ ہو، جہاں اطلاع نہ ہو، جہاں خبر نہ ہو، جہاں نالج نہ ہو، جہاں شیورٹی نہ ہو، جہاں 100% نہ ہو، جہاں 100% نہ ہو، جہاں اطمینان نہ ہو، وہاں پر بولا جائے گا کیا؟ ماں۔ جیسے حضرت مریم کی بات کہہ رہی، پروردگار جو کچھ میرے شکم میں ہے وہ تیری بارگاہ میں نظر، جو کچھ کہا کلیئر نہیں کہا کہ بیٹا یا بیٹی، اللہ جانے کہا ہے آپ، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ذرا سمجھیے گا، زحمت تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ میں مضبوط بات آپ کے سامنے، اسٹرانگ بات اور سالڈ بات، بڑی مستحکم فکر رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ لفظ ماں کہاں استعمال ہوتا ہے، کہاں یوز ہوتا ہے، کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں حالت بالکل واضح نہ ہو، اوپن نہ ہو، بالکل کلیئر نہ ہو، جہاں اشتباہ ہو۔ جیسے آپ گھر سے تشریف لائے اور مجلس میں آپ آئے، فرش عزا کی زینت بنے، معصوم عالم کی دعاؤں میں شریک ہوئے، میں نے آپ سے کہا مجھے چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا جی ہاں، آپ ذاکر حسین ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں، ہم اس نسبت سے آپ کو پیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ پیار کرتے تو لائیے، اپنی جیب سے 5000 روپے نکال کے دے، تو آپ فوراً کہیں گے مولانا فکس کر کے تو نہیں بتا سکتا، مگر جو کچھ میری جیب میں ہے وہ سب آپ کا۔ یہ آپ نے جو کچھ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ آپ کو خود خبر نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں کتنی رقم ہے، کتنے پیسے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ گھر سے چلے تھے تو آپ کی شریکہ حیات نے آپ کو پیراہن دیتے وقت آپ کی جیب میں کچھ رقم ڈال دی تھی کہ شاید آپ کو ضرورت پڑے، تو چونکہ آپ کو فگر نہیں معلوم، آپ کو کاؤنٹنگ نہیں معلوم، آپ کو عدد نہیں معلوم، تو آپ نے کیا کہا؟ جو کچھ میری جیب میں ہے وہ سب آپ کا ہے۔ حضرت مریم کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی نانی کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عمران پیغمبر کی شریکہ حیات کیا کہہ رہی ہے؟ مطہرہ بی بی ہے، طیبہ بی بی ہے، طاہرہ بی بی ہے، معصومہ بی بی ہے، عالمہ بی بی ہے، علیمہ بی بی ہے، زاکیہ بی بی ہے، راکیہ بی بی ہے۔ بھائی صاحب ایسے خاموش بیٹھیے گا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ ہی کی زبان میں پڑھ رہا ہوں نا، کوئی الگ سے زبان تو نہیں ہے نا؟ کون بی بی؟ ایسی بی بی، ایسے مقام پر، ایسے درجے پر، ایسے منصب پر اور ایسے رتبے پر اور ایسی حیثیت کی اور ایسی حالت کی خاتون، غور کریے گا آپ،
کہ چاروں طرف عصمت کے پہلے طہارت کا دائرہ، باپ بھی رسول، شوہر بھی رسول، نواسا بھی رسول اور بیٹی بطول. توجہ چاہ رہا، کمال ہے صاحب، کمال ہے. مریم جیسی بیٹی صدیقہ طاہرہ، اس کی ماں بول رہی ہے. توجہ چاہ رہا، یہ آبروئے خاندان رسالت ہے، یہ نبوتوں کا وقار ہے، یہ عصمتوں کا اعتبار ہے، یہ طہارتوں کا سویرا ہے، یہ علم کا بسیرا ہے. عجیب و غریب ہے. اور کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کسی مولوی صاحب کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی قاری صاحب کی دختر نہیں ہے، یہ کسی حافظ صاحب کی نور نظر نہیں ہے، یہ نبوت کی بیٹی ہے، وحی کے خاندان کی بیٹی ہے، الہام کے خانوادے کی لخت جگر ہے. یہ عام خاتون نہیں ہے، یہ مسلم بی بی نہیں ہے، یہ کلبہ گو لڑکی نہیں ہے، یہ قرآنی اصول کی بنیاد پر نبوتوں کی آبرو ہے. حضرت حنا تو کس مقام پر ہے؟ علم بھی ہے، علم بھی ہے، تطہیر بھی ہے، تعبیر بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے، علم بھی ہے، علم بھی ہے، نظریہ بھی ہے، بصارت بھی ہے، بصیرت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، ریاضت بھی ہے. ہے سب کچھ چیزیں ہیں نا. کوئی کمال ہے اس عورت کا، اس خاتون کا اور اس بی بی کا. عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ فضیلتوں کا کوئی سرا ہے؟ ہوگا نہیں. تو پھر کیا کہا؟ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب متعصب لوگ ہیں، عصبیت زدہ، حاسد، جلسی رکھنے والے، تنگ نظر ہیں، لوگوں سے اپنے دل میں خلش رکھنے والے، کسی اور کو مانتے ہی نہیں، اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو چاہتے ہی نہیں. ارے بھیا ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہم تو قرآن سے مجبور ہیں. ساری کائنات میں منفرد خاندان بنی اسرائیل کی آبرو حضرت مریم کی ماں. اور مریم کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ پروردگار جو کچھ میرے شکم میں ہے، وہ نظر کلیئر کٹ نہیں کہا، فکس کر کے نہیں کہا، معین کر کے نہیں کہا، منتخب کر کے نہیں کہا، 100% نہیں کہا کہ یہ میرے شکم کا بیٹا یا بیٹی تیری نظر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنے بھی بلندی پر پہنچ جائے مگر علم کی آخری منزل کو نہیں پہنچتا. علم کی آخری منزل کو نہیں پہنچتا. ملاحظہ کیجئے گا. میں عجیب و غریب. آئیے احمد صاحب ادھر آئیے، صلوات پڑھے محمد والے. آئیے زین صاحب آئیے، صلوات پڑھے گا محمد والے محمد پر. اور پڑھیے، بہتر صلوات پڑھیے گا. اصل میں ہماری سماعتیں سہل بیانی کی عادی ہو گئی ہیں. ہم اب سامنے کی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو بہت ہی کمزور ہوتی ہیں، ان کو اچھا سمجھتے ہیں. قرآن کی بنیاد پر سمجھیے. ارے بھائی، جناب ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی پوری نسل میں نبوتیں ہی نبوتیں ہیں، رسالتیں ہی رسالتیں ہیں. حضرت اسماعیل کی نسل میں تو ایک نبی ہے، فقط ایک رسول ہے، باقی تو سب حضرت اسحاق کی نسل میں ہے. انہی میں ہے سب کے سب. جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں اور جتنے بھی رسول ہیں، سب بنی اسرائیل میں. اتنے سارے نبیوں میں مرکز طہارت بنی ایک بی بی. تو جو چاہ رہا اسے اللہ نے بنایا حضرت عیسیٰ کی نانی. غور کریے گا، یہ رسالت کی نانی ہے، امت کی نانی نہیں ہے. میں کچھ کہہ گیا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. محسوس فرما رہے ہیں نا آپ؟ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا سا تجزیہ کر لیں، کنپیریزن کر لیں، موازنہ کر لیں، مقابلہ کر لیں. اپنی عقیدتوں کی بنیاد پر دونوں کرداروں کو ذرا تول تولیں. الزام لگانا تو آسان ہے. علی کو مانتے ہیں، یہ اہل بیت کو مانتے ہیں. ارے بھائی مانتے نہیں، ہماری تخلیق کی طہارت مجبور کرتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ہمارے شجروں کی پاکیزگی ہمیں انہی کو ماننے پر مجبور کرتی ہے. اور یہ تو طے جو جیسا ہوتا ہے
ویسے ہی کو مانتا ہے. یہ میلان تباہ، یہ رجحان طبی اور یہ جھکاؤ، یہ فطری طور پر، نیچرل طور پر ہم جس کو تلاش کرتا ہے، اپنے جیسے کو تلاش کرتا ہے. یہ ہم کیا کریں، ہماری نظر کے معیار پر کوئی اترتا ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اب بتائیے تلاش کر کے لایا، میں تو نہیں سمجھ سکتا ہوں آپ کہاں تک پہنچ رہے ہیں. کس طرح آپ کے ان مطہر ذہنوں کے قریب آ کر آپ کے دلوں میں اتروں. ساری کائنات سے منتخب کر کے ایک کیریکٹر کو لایا ہوں، جناب مریم کی ماں، والدہ گرامی، نبوتوں کی امین ہے نا، رسالتوں کی امانت دار ہے نا، مرکزی حیثیت ہے نا. کیا کردار میں کوئی خامی معاذ اللہ، کوئی نقص، کوئی عیب یا کوئی کمی ہے؟ ہوگا استغفر اللہ. کیا کہنا جا رہے ہیں؟ تو اتنے بڑے رتبے پر پہنچ کر بھی اس کا علم شکم کے باہر باہر ہے، اندر نہیں ہے. توجہ جا رہا، ختم ہو گئی بات. اب سمجھو گے اہل بیت کیا ہے، اب سمجھ میں آئے گا. یہ ہے قرآن کی خاتون جو آبروئے رسالت تھی، جسے اپنے شکم کے بچے کا علم نہیں تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. یہ تو طے ہے نا، آج تک قرآن میں لکھا. اور میرے ساتھ چلو، 13 رجب کی صبح کعبے کی دیوار کا سایہ، نہیں غور کیا آپ نے، کعبے کی دیوار کا سایہ صبح صادق مارننگ ٹائم، وہ آبرو ہاشمی، وہ شبستان ابو طالب سے وہ ملکہ ولایت چلی، ام امامت چلی، فاطمہ بنت اسد آئی. اب پتہ نہیں کیا سوچیں گے آپ، اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ گے گا. پروردگار تجھے اس بیٹے کا واسطہ، کیا سنا آپ نے؟ ارے بھائی جواب دینے والے ادھر آ جائیے، ذرا آئیے، سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ذرا بہت زیادہ سنجیدہ ماحول چل رہا ہے، آئیے سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آئیے 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 آئیے. ہاں غور فرمائیے گا. عجیب سی بات ہے صاحب، کیا کہا؟ یہ ہے علی کی ماں، یہ ہے ملکہ ولایت، یہ ہے ام امامت. کیا کہہ رہی ہیں؟ اب علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، میں عجیب و غریب رخ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پر عجیب کیفیت ہے. شہزادی فرماتی ہے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر حج کرنے گئے ہیں. ایک مقام کا نام ہے مقام ملتزم. ملتزم التزام سے بنا ہے. التزام باب افتعال کا مصدر ہے، کسی چیز کو لازم پکڑنا، مضبوط پکڑنا. یہ مقام ملتزم کیا ہے؟ یہ وہی مقام ہے جہاں پر پردے کو بی بی نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا تھا مضبوط طریقے سے، اور اپنے رب سے کہا تھا پروردگار اللہم بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، نہیں سمجھے آپ نے، جو میرے شکم میں ہے اس کا واسطہ پروردگار امر ولادت کو آسان فرما دے. مشکل ہے، مشکل. اب میں آپ کو لے کے چلا، کیا مشکل ہے؟ غور کریے گا. عجیب و غریب بات ہے. ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور ہمارا علم ہے اور معلومات ہے کہ کائنات کا واحد مشکل کشا ہے میرا مولا. نبیوں کا مشکل کشا، رسولوں کا مشکل کشا، اسلام کا مشکل کشا، رسالت کا مشکل کشا، قرآن کا مشکل کشا، مسائل کا مشکل کشا، خبروں کا مشکل کشا، صحابہ کا مشکل کشا. مشکل کشا ہے نا، کتنا بڑا مشکل کشا ہے. کیا آپ ایک پوائنٹ پر کہیں پر اپنی انگشت مبارک رکھ کر پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر علی مشکل کشا نہیں؟ ہر موقع پر، ہر جگہ پر علی مشکل کشا ہے. غور کریے گا. آدم کی مشکل کس نے حل کی؟ علی نے. نوح کی مشکل کس نے حل کی؟ علی نے. نہیں کی حل. نوح کی مشکل
جب سفینہ بنا رہے ہیں، غور کریے گا، کشتی نجات بنا رہے ہیں، عجیب انداز سے طوفان کی موجوں سے ٹکرانے والا مضبوط و مطہر نجات کا سفینہ حضرت نوح بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح سفینہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا. کیا کہا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، 11واں سورہ 35ویں آیت 35 ارشاد ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. میں اپنے وہ حقیر سے الفاظ آپ کے دامن سماعت میں گلدستوں کی طرح کیسے سجاؤں جہاں مفہوم و معنی کا ایک چمن کھلنے لگے. عجیب انداز سے بات کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا محسوس کیجئے گا، عجیب بات ہے. یہ حضرت نوح کون ہے؟ سلطان المدارس کے طالب علم، نازمیہ کے زمیمے کے اسٹوڈنٹ، شیعہ کالج کے اسٹوڈنٹ. کون ہے یہ؟ نوح کون ہے؟ ارے 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 کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ حضرت نوح ہے 5 رسولوں میں سے ایک رسول، 4 صاحبان شریعت میں سے ایک صاحب شریعت، اولو العزم، لقب نجی اللہ. سنیے، اور ابھی تو لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم شاید حضرت نوح علیہ السلام کا اس میں گرامی نوح نہیں ہے، یہ پراپر نام نہیں ہے آپ کا، یہ ذاتی نام نہیں ہے، یہ صفتی نام ہے. پڑھو قرآن جا کر، حضرت نوح کے 2 ذاتی نام ہیں، ایک باپ نے رکھا، ایک ماں نے رکھا. ایک نام ہے عبداللہ، ایک نام ہے سکن. باپ نے نام رکھا عبداللہ، ماں نے نام رکھا سکن. ماں کے دل کا سکون ہوتا ہے نا بیٹا، تو ماں نے سکن نام رکھا، وجہ سکون. تو آپ کے پراپر نام کتنے ہیں؟ 2 ذاتی نام، عبداللہ اور سکن. یہ نوح کیا ہے؟ کیا ہے یہ نوح؟ یہ نوح ذاتی نام نہیں ہے، صفتی نام ہے. اور صفتی نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی صفت پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے نام تبدیل ہو گیا اور معین ہو گیا. تو یہ علماء بیٹھے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، ان سے پوچھئے عربی گرامر کی بنیاد پر، قواعد کی بنیاد پر، آداب و تہذیب کی بنیاد پر، تفصیل کے اصول کی بنیاد پر، احادیث کے مزاج کی بنیاد پر، آیات کے خبیر کی بنیاد پر پوچھئے نوح کس کو کہتے ہیں؟ نوح بنا ہے نوحہ گر سے، یعنی نوحہ پڑھنے والا. جو نوحہ پڑھے اسے نوح کہتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ نوحہ پڑھنے والے کو نوح کہتے ہیں. اور یہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ اہل لکھنؤ سے اچھا کون جانے گا؟ نوحہ اپنے اوپر نہیں پڑھا جاتا، کسی اور پہ، کسی اور کی مصیبت پر، کسی اور کے حالات پر نوحہ پڑھا جاتا ہے. تو اب تاریخ ما قبل انسانیت سے پوچھو کہ نوح کس پر نوحہ کر رہے تھے، کس کا نوحہ پڑھا. اور یہ بھی طے ہے کہ سب سے پہلا بانی شریعت ہے نوح. اب میں باقر صاحب کے امام باڑے سے علماء کو گواہ کر کے ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں، لکھنؤ کی سرزمین اور پاکیزہ زمین پر اتنا بتا دو، نوح پہلے ہے یا نوح کی شریعت پہلے ہے؟ جب جوڑ رہا ہوں، یہ بتاؤ نوح پہلے ہے یا نوح کی شریعت پہلے؟ کہ نوح پہلے ہے شریعت بعد میں. اور نوح کا مطلب کیا ہے؟ نوحہ پڑھنے والا. تو نوحہ پڑھنے والے نے شریعت کو جنم دیا ہے، شریعت نے نوحے کو جنم نہیں دیا. کیا سنا آپ نے؟ کہاں سے؟ ہے نا؟ کہاں سے آیا ہے یہ نوحے کا فلسفہ؟ نوح 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 یہ اجماع ہے عبرانی. نوح صاحب نوحہ، جس نے نوحہ پڑھا. آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نوحہ کہاں سے آیا؟ جب تیری شریعت بھی نہیں تھی، جب سے یہ نوحہ ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری شریعت کے مرتب ہونے سے پہلے، غور کریے گا، نبوتوں کے عمل میں جاری و ساری تھی۔ پاکستان جا کے آنا پڑے گا کیا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ بتائیے، لکھنؤ جیسی معطر بولتی ہوئی سرزمین پر فضائل اہل بیت کے حوالے سے ان گلاب جیسے چہروں پر یہ خاموشی حیرت میں نہیں ڈالے گی؟ نو کیسے بنے یہ عبداللہ سکن؟ نو کیسے بنے؟ نوحہ پڑھا، کس پر پڑھا؟ تو جب کشتی ملی ہے، یہ سفینہ نجات آج بھی برٹش کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جائیے، رشیا سے ملا تھا، اس پر ایک نیم پلیٹ تھی، ایک تختی تھی جس پر 5 نام لکھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے بات آگے بھائی، ہم تو ذاکر ہیں، خطیب ہیں، اپنے مطلب کی بات کیوں چھوڑے؟ اگر مل رہی ہو تو بیان نہ کریں۔ ایک کشتی بنی، اللہ نے کہا وسنیل فلکا بے آیوننا ووینا، کشتی بناؤ نو مگر ہماری وحی کے مطابق، جیسے ہم کہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے، نگرانی میں۔ آپ کو اپنی مرضی سے کشتی بنانے کا حق نہیں ہے۔ تو نہیں سمجھ پا رہا، کہاں ہوں گے آپ؟ آج زمانہ ترقی کا زمانہ ہے نا، ایڈوانس پیریڈ، الیکٹرانک پیریڈ ہے نا۔ ایک صاحب آئے، وہ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بی ایڈ ہے۔ وہ یہ صاحب، ارے صاحب ان کو جانتی ہے، پی ایچ ڈی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ظاہراً بھی خوبصورت ہر پہلو سے اچھے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا کیجئے میاں، ایک کپ چائے بنا لائیے، پی ایچ ڈی سے کہہ رہا ہوں، ایک کپ چائے بنا لائیے۔ وہ چلے، پی ایچ ڈی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے، سمجھتے جائیے پہلے چائے کیسے بنتی ہے۔ پہلے تو آپ کو تعجب ہوگا، پھر میرے ذہن کے اوپر سوال لگے گا، ایک پی ایچ ڈی سے کہہ رہے ہیں چائے سمجھتے جاؤ کیسے بنتی ہے۔ اس دور میں تو سڑک چھاپ لوگ، جن کا کوئی اپنا وقار، اعتبار، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ بھی چائے بنانا جانتے ہیں۔ آپ پی ایچ ڈی لڑکے سے کہہ رہے کہ میاں سمجھتے جاؤ، چائے کی پتی یوں ڈالنا، شوگر یوں ڈالنا، اور دودھ اس طرح اس میں مکس کرنا، اور کم میں اونڈھیل لانا، اور یوں چائے چھاننی میں چھان کے لانا۔ تو لڑکا مجھے دیکھے گا کہ میں پی ایچ ڈی کا مذاق اڑا رہے ہیں یا مجھے نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک پی ایچ ڈی بچہ بھی یہ کہنے پر کہ سمجھتے جاؤ میرے سامنے بنانا چاہے، جیسے میں بتاؤں ویسے بنانا چاہے، اس کو اعتراض ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو جس کو صاحب شریعت بنایا، جس کو بڑا رسول بنایا، جس کے سر پر تاج رسالت رکھا، جسے مسند نبوت پر بٹھایا، جسے رہبریت کے لیے منتخب کیا، جسے رہنمائی کے لیے چنا، جسے پیشوائی کے لیے سلیکٹ کیا، اس نو سے کہہ رہا ہے کہ کشتی نہ بنانا۔ ارے کشتی کتنا بڑا کام ہے، تختوں کو ملانا، کیلے ٹھوک دینا، ایسے لیے تو کشتی بنتی ہے۔ مگر پڑھو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ نو اپنے آپ کشتی نہ بنانا؟ اس لیے کہ یہ عام پانی میں چلنے کے لیے نہیں ہے، یہ نجات دینے کے لیے ہے۔ اور میں قرآن میں صبح قیامت تک لکھ کر بتا رہا ہوں کہ ہماری مرضی کے مطابق بنانا، اپنے خیال سے نہ بنانا۔ تو جب صاحب شریعت رسول ایک کشتی نہیں بنا سکتا تو جاہل امت خلیفہ کیسے بنائے گی؟ رہبر کیسے بنائے گی؟ یہ ہے قرآن۔ کاش تیرے دل میں اتر جائے۔
یہ ہے منزل. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَيِّنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور دیکھ نو ایک خیال رکھیے گا اور اپنے ذہن میں اس بات کو راسخ کر لینا میرے نبی کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا. فَإِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. تو جو جانا اب بس اتنی سی بات ہوئی اور ادھر بیٹا چلا کشتی چھوڑ کر. ادھر نو نے کہا آ بیٹے دیکھیں پڑھیے جا کے. پھر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں 11واں سورہ 42ویں آیت ارشاد فرماتے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور پکارنے میں کیا کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرے بیٹے کشتی میں آ جا کافر نہ بن. پہلی شریعت نے فتویٰ دے دیا. پہلی شریعت نے کیا فتویٰ دیا حضور؟ میری مجبوری ہے میں قرآن کی آیت کو نہیں چھوڑ سکتا. فضائل کے موقع پر پورا مضبوط کر کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے صاحب شریعت نے کیا فتویٰ دیا؟ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. ارکب معنا ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا کافر نہ بن. قرآن میں آج تک یہ آیت ہے کہ نہیں؟ تو پتا چلا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی کشتی کو چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے. صحابی کی بات نہیں ہے. کمال ہے صاحب کمال ہے کمال ہے خدا کی قسم. ذرا سمجھیے گا. بہت جلدی جلدی ختم ہو رہی بات. پھر پوچھا جا رہا قرآن جا کے تلاوت فرمائیے گا اور اس منزل پر پہنچنے کی کوشش کیجیے گا. کیا کہہ رہا ہے سب سے پہلا بانی شریعت صاحب شریعت العزم پیغمبر بیٹے لگتے جگر نور نظر. ارکب معنا میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا. ولا تکن مع الکافرین. ارے بھائی کمال. کسی کو کسی کے خلاف کفر کا فتویٰ دینا بڑا آسان ہے. قرآن سے پوچھو صاحب شریعت کیا کہہ رہا ہے. مفتیوں کے فتوے اور ہیں نبوت کا فتویٰ اور ہے رسالت کا فتویٰ اور ہے فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے مسئلے اور ہیں. قرآن میں تحریر حقیقت کچھ اور ہے. حضرت نوح نے فتویٰ دیا کہ جو کشتی کو چھوڑ دے اب رشتہ نہیں دیکھا جائے گا ریلیشن نہیں دیکھا جائے گا نسبت نہیں دیکھی جائے گی. بھائی آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات. کون ہے؟ نوح کا بیٹا نوح کا لختے جگر. مگر فتویٰ کلیئر کہ اگر تو نے بیٹا ہو کر بھی نبوت کا لختے جگر ہو کر بھی اگر کشتی کو چھوڑ دیا تو کافر ہو جائے گا. اب نبی کی رشتہ داری یہاں پر ثبوت نہیں بنے گی. کشتی کو دیکھا جائے گا. تو کیا جناب نوح نے کشتی پیش کی تھی؟ ہمارے رسول نے بھی کہا تھا سفینہ تو ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. تو جو جا رہا ہوں میں تو جب نوح کا بیٹا نوح کے سفینے کو چھوڑ جائے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو محمد کا کوئی بھی رشتہ دار اگر اہل بیت کو چھوڑ جائے جلدی جانا تھا مجھے کہیں اور تھا کہیں اور تک لے جانا تھا آپ کو عزیزوں. لیکن میں اپنا تھوڑا سا راستہ یہاں فکری اعتبار سے تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ سہل ہو جاؤں آپ کے لیے آسان ہو جاؤں اور آپ کے ذہنوں تک اترنے کی کوشش کرو. فکر فرمائیے گا. عجیب کیفیت ہے. کشتی ملی ثبوت کے طور پر آج بھی رکھی ہے. برٹش میوزیم میں جائیے آج بھی رکھی ہے وہ کشتی.
اس کے اوپر ایک پلیٹ ہے، اس پلیٹ پر 5 نام ہیں، 5: اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ جس وجود پر یہ 5 نام لکھے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیشانی پر یہ 5 نام لکھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مقامات پر بھی اگر یہ باتیں پڑھی جائیں تو انہیں دل سے لگایا جاتا ہے، اور شہر ازا اور مدینہ ولا، لکھنؤ جیسے عظیم مرکز پر میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے، ذرا سمجھیے گا، جس مکان پر یہ 5 نام لکھے ہوں اسے پہلی نظر میں دیکھنے والا کیا سوچے گا؟ امام باڑہ۔ نہیں سمجھے آپ؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں امام باڑے کی آپ کے پاس سیرت و سنت کہاں سے آئی؟ سب سے پہلا جو امام باڑہ بنا، جو موجوں کو چیرتا پھاڑتا، طوفان کی دھاروں پر رواں دواں، متحرک امام باڑہ، سب سے پہلے امام باڑہ۔ اچھا صاحب، شاید اب بھی آپ نے یہاں پر یقین ماننے میں تھوڑا تکلف فرمایا ہو تو میں اور کلیئر کیے دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے شہادت عظمی، رائٹر کا نام ہے مولانا ابو علی شاہ زیدی، چھپی ہے کراچی سے، حزب الطالبین اس کے پرنٹر ہیں چھاپنے والے۔ اس میں لکھا ہے کہ بھائی اگر امام باڑہ سمجھ میں نہ آئے 5 کے نام سے تو اللہ نے کہا نوح اپنی کشتی میں ایک علم بھی نصب کر لو۔ اب بتائیے، جس مکان پہ 5 نام لکھے ہو جس کی پیشانی پر اور علم بھی نصب ہو، اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہنا چاہیے؟ ازا خانہ، امام باڑہ۔ اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے، آواز آئے نو ایک مشق اور آویزہ کر لو۔ ٹھیک؟ اب بھی اگر کچھ شک ہو تو آواز آئی مشق کے اندر ایک چھوٹا سا گہوارہ، اسی تختی کے بازو میں برابر میں وہ نوحہ لکھا ہے جو نوح نے پڑھا، کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کے لیے۔ آزاد داروں پر اعتراض کرنے والوں، کربلا کے زاویے کو ناپو گے؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کربلا کی فضیلت کو ناپو گے؟ کیا ہے کربلا؟ کیا سمجھے ہیں آج تک کربلا؟ تذکرے دو گے کربلا پر؟ فتوی بازی ہوگی کربلا پر؟ سنو، کیا ہے کربلا سمجھو۔ کربلا کے معمار کو تم جانچ سکتے ہو، ناپ سکتے ہو، قد فضیلت کتنا بالا ہے اس کا؟ حسین کو سمجھ سکتے ہو کیا ہے حسین؟ نہیں سمجھ سکتے۔ کربلا میں سب سے چھوٹے مجاہد کا نام ہے اصغر، اس اصغر کا نوحہ عبداللہ نے پڑھا تو اللہ نے صاحب شریعت بنا دیا۔ جس کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد شخصیتوں کو رسالتیں بانٹتا ہو، نہیں سمجھ رہا؟ شریعتیں بانٹتا ہو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ سنیے آپ نے حضور، اب کمال ہے، یہاں سے ایک تاریخ چلی، ایک روایت بنی، تفسیر، ڈیٹیلز، وضاحت، پروگرام، منصوبے، سازشیں، تحریکیں۔ ارے دیکھیے، حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ ڈوب گیا؟ خالی نوح کے بیٹے کے غرق ہونے کا فسانہ یاد ہے، کشتی کا کارنامہ یاد نہیں؟ امام باڑہ، امام باڑہ،
اس دور میں کردار کے دو ہی رخ تھے، خود جناب نوح، غور کریے گا، یا جناب نوح کا باغی بیٹا، بغاوت کا سمبل۔ اچھا کمال تو دیکھیں قرآن مجید کس کس طرح باریکی پر نظر رکھتا ہے۔ جب حضرت نوح نے کہا لختے جگر آ کشتی میں بیٹھ جا، کافر نہ بن، تو اس نے کہا یا ابت ساوی الی جبل یعصمونی، بابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بابا پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربی، آج کے دن کوئی نہیں بچا سکتا عذاب سے۔ سن لیا، یہ قرآن ہے، ناول کا چیپٹر نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قیامت تک جاویداں کتاب ہے، ہمیں کچھ بتانا چاہ رہی ہے۔ کیا کہا حضرت نوح نے؟ آ بیٹے کشتی میں، بیٹا کہتا ہے پہاڑ پہ جاؤں گا۔ ارے بھائی نبی کی بز میں بیٹھا تھا، بڑا کچھ سیکھ گیا تھا تو کوئی چمتکار دکھاتا نا کہ جائیے بابا تمہاری کشتی میں نہیں آؤں گا، آسمان میں اڑوں گا، اسپیس میں چلا جاؤں گا، انترکش میں نہیں۔ جہاں اپنے معلوماتی اسٹیشن قائم کیے ہیں، روبوٹ بھیجے ہیں، وہاں چلا جاؤں گا، اوپر پرواز کروں گا فضاؤں میں، درخت پہ چڑھ جاؤں گا، ستارے میں چلا جاؤں گا، چاند میں چلا جاؤں گا۔ کیا نبی سے کچھ علم غیب سیکھا تھا یا نہیں؟ اس میں اعظم وغیرہ پہلو میں رہتا تھا، بیٹا تھا تو کچھ تو کہتا بھائی، ریئیکشن نبی کے سفینے میں بلانے کے رد عمل میں کہتا نہیں آؤں گا، اور اس کا متبادل لگتا آسمان میں اڑوں گا میں تو، فضا میں پرواز کروں گا میں تو، سمندر کی تہوں میں اتر جاؤں گا، درختوں کی شاخوں پہ پناہ لے لوں گا، ستاروں میں چلا جاؤں گا، مگر نہیں، کیا کہلوایا فطرت نے؟ پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ یعنی قرآن مجید چاہتا تھا کہ تاریخ بغاوت رسالت لکھی جائے کہ جب جب بھی باغی نبی کو چھوڑے گا تو پہاڑ ہی پہ سہارا لے گا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، جب بھی نبوت کا باغی نبوت سے سرکشی کرے گا تو کہاں جائے گا؟ پہاڑ پہ جائے گا۔ قرآنی تاریخ ہے، توجہ کیجیے گا۔ حضرت نوح کہتے رہے آ لختے جگر نور نظر میوائے دل ثمرائے قلب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے گھر کے چراغ، میری امیدوں کی بہار، میری خواہشوں کے چمن، میری تمناؤں کے باغ وغیرہ۔ نا ہم نہیں آئیں گے، پہاڑ پہ چلیں گے۔ قرآن مجید میں جناب نوح کی صدا آج تک محفوظ ہے۔ یہ کوئی سی ڈی نہیں ہے، ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے جس میں کلیکشن کر لیا جائے یا ایڈیٹنگ کر لی جائے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ قرآن ہے جس میں تبدیلی کا امکان ہی نہیں، چینجنگ کا کوئی خطرہ ہی نہیں، اسی قرآن میں لکھا ہے۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں آج جو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا جو کشتی میں نہ آ جائے، ساری نجات کشتی کے اندر اور عذاب کشتی کے باہر۔ میں آپ کو ذرا سا ایک رخ اور قرآن کا دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے معلومات میں ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، علماء گرامی قدر کی زبان مطہر سے، مجلسوں کے حوالے سے، اذاخانوں میں تقریروں کے عنوان سے اور مجلسوں کی حیثیت سے ہمیشہ سنا۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب شیطان اللہ تعالی کی بارگاہ سے چلا تو کیا کہہ کے چلا؟ اللہ نے کہا کر سجدہ، کس کو؟ آدم کو۔ بڑی بحث چل رہی سجدوں پر، سجدہ کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں، یہ ہم طے نہیں کریں گے کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں، یہ اللہ طے کرے گا۔
کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں. وہ چاہے اپنے آپ کو کرا لے یا اپنے نمائندے کو کرا لے. ایک گھنٹہ ہو گیا ہے، بس چھٹی. ایک حساب سے ہم بڑے بدقسمت واقع ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو اب ذرا سا مزاج سماعت اعتدال کی منزل پہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے. جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ نے کہا فخرج منہا انک الرجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، نکل میری بارگاہ سے. بڑا مولوی صاحب بنا، سجدہ نہیں کروں گا، سجدہ نہیں کروں گا، نکل. اس نے بھی تو یہی کہا تھا تجھے سجدہ واجب ہے، تیرے غیر کو سجدہ حرام ہے، کیوں کروں میں آدم کو سجدہ. یعنی اللہ ہی کو مشورہ دے رہا تھا کہ اپنا حکم واپس لے لے. تو شیطان بے اولادہ تھوڑی ہے، اس کی بھی نسل چل رہی ہے. پھر سو گئے آپ، پھر سو گئے. شیطان اب کیا کروں میں، قرآن کی آیتیں تو پڑھ سکتا ہوں بہت، مگر مجھے پریشانی ہے شاید میری باتیں بالا بالا چلی جائیں اور ذہنوں کے اندر نہ راسخ ہوئی تو پھر مجلس کا فائدہ کیا ہے. شیطان سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نکل اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، لعنت کب تک؟ قیامت تک. اس لعنت کو کیا کہیں گے آپ؟ لمیٹیڈ کہ انلمیٹیڈ؟ یہ محدود ہے کہ لا محدود؟ لا محدود. اور زندگی شیطان کی کب تک ہے؟ لگا رب انذرنی، پروردگار مجھے مہلت دے، زندگی دے، لائف دے. کب تک کی؟ کہلا یوم یبعثون، قیامت تک کی زندگی دے. اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے عقیدے میں قیامت کا تصور تھا. قیامت کو مانتا تھا شیطان. اور کیا کہا رب دے، اے میرے رب مجھے دے. توحید کا بھی قائل تھا، نبوت کا بھی قائل تھا. نہیں سمجھے؟ مجھے تو نہیں پتا آپ کہاں بیٹھے ہوں گے. اللہ نے کہا اتنی لمبی زندگی لے کے کیا کرے گا؟ کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کہ سب کو بہکائے گا. آواز آئی نہیں؟ الا عبادک منہم المخلصین، تیرے نبی بندوں کو، رسول بندوں کو نہیں بہکاؤں گا، معصوم بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ رسالت کا بھی قائل تھا. تو شیطان کے 3 اصول دین تھے، توحید، قیامت، نبوت. آپ انصاف کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیوں بھائی کیوں بیٹھے ہیں؟ صاحب نے ذرا بول دیا نا. کمال ہے صاحب. دیکھیے ذرا سمجھ گئے آپ؟ تین شیطان کے بھی تیرا. اللہ نے کہا کیا کرے گا زندگی لے کر؟ کیا کرے گا؟ ہم آپ مصلحت پرست. اگر کوئی آج کا حب جا، حب دنیا، محبت دولت رکھنے والا کوئی اگر مولوی ملا قاری ہوتا تو مصلحت کا لبادہ پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا پروردگار زندگی دے، قیامت تک کی کیا کرے گا؟ کہ معبود مصلی پر بیٹھوں گا، 1000 تسبیح نکالوں گا اور قیامت کی صبح تک یہی پڑھتا رہوں گا. تو ناراض ہے نا؟ رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ. اب بھی آپ خاموش بیٹھے بھائی صاحب، اب بھی خاموش بیٹھے. صلوات پڑھیے بس. کہیں دوسری جگہ پر ہے کیا؟ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے کیا؟ صلوات پڑھیے محمد والے. کیا فرق پڑے گا خاموش بیٹھنے سے؟ یار اتنے جیتے جاگتے فضائل میں بھی
اگر کوئی خاموش بیٹھ جائے تو شک تو پیدا ہو جائے گا دماغ میں. کمال ہے صاحب, کیا فائدہ اس باتوں کا؟ سنیے اور غور کریے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. منزل کیا کہا؟ پروردگار تجھ سے معافی مانگتا رہوں گا, رضی اللہ عنی. پروردگار مجھ سے راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا قیامت تک. ایسا تو نہیں کہا شیطان نے. کافر تھا, منافق نہیں تھا. وہ فیس میں منافق نہیں تھا, کافر تھا, کھلا کافر. اللہ نے کہا کیا کرے گا اتنی لمبی زندگی؟ انہوں نے کہا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. پوچھو, ارے ڈور ڈور جانے والوں, ڈور ٹو ڈور پہنچنے والوں, تبلیغ کی بات کرنے والوں, شیطان ہی سے سبق لے لو. اگر وہ بہکانے آیا تھا تو اللہ سے یہی کہا بہکاؤں گا, یہ نہیں کہا کہ تبلیغ کروں گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں, کیا سننے میں سمجھ میں نہیں آ رہا. سوال ہے, یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا ہے. یہ ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیے منزل, ہاں کیا کرے گا ابلیس؟ رب العزت میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. جا بہکا. پھر اور کیا چاہیے؟ کہ گزارش ہے, ریکویسٹ ہے, درخواست ہے. انذرنی, انذار کہتے ہیں مہلت, ڈیلے. زندگی کو میری مہلت دے دے. کب تک؟ الا یوم یبعثون. کب تک کی زندگی مانگی ہے؟ اتنے بڑے مجمع کے سامنے ایک زندہ حقیقت منتقل کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بتاؤ شیطان سے بری کوئی پرسنالٹی ہے دنیا میں؟ سارے گناہوں کا, ساری خرابیوں کا بانی و مبانی کون ہے؟ شیطانی ہے نا. توجہ چاہ رہا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا قیامت تک کی زندگی. کوئی کیلکولیٹر ایسا ہے دنیا میں جو پیریڈ ناپ کے بتا دے قیامت کب آئے گی؟ پوچھ رہا ہوں بھائی, ذرا سا تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجیے. کب آئے گی قیامت؟ کسی کو پتا ہے؟ ان کا نہیں معلوم. اور شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت تک کی زندگی. چلیے اگر شیطان ہی غلط خواہش رکھ رہا تھا اللہ کے سامنے تو اللہ نے اس کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ پاگل ہے, دیوانہ ہے, خبیث, برباد, ملعون, مغضوب, جہنمی, دوزخی, راندہ درگاہ. کیا ہو گیا تجھے؟ کب تک کی زندگی مانگ رہا ہے؟ قیامت تک کی. کہیں قیامت تک بھی زندہ رہا جا سکتا ہے؟ نہیں جاگے, ہم نہیں جاگے. اگر ایک ایک نہیں جاگے گا تو نہیں بڑھوں گا آگے. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اگر شیطان نے غلط ڈیمانڈ کی تھی تو اللہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا نا کہ امپاسبل, ناممکن, قیامت تک کہیں زندہ رہا جا سکتا ہے. اللہ نے ایکسپٹ کیا, ڈانٹا نہیں. اس کا مطلب یہ کہ زندگی کی گنجائش ہے قیامت تک جانے کے لیے. مجھے تو تعجب یہی ہے کہ جو نقطہ شیطان کی سمجھ میں آ گیا وہ مسلمان کی سمجھ میں نہیں آیا. شاید نہیں پہنچے ابھی تک. کون سا سمجھ میں نہیں آیا نقطہ؟ شیطان کہہ رہا ہے قیامت تک کی زندگی دے دے. اللہ نے رد نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں وسعتیں پانے کا یہ چانس ہے کہ قیامت تک جائے. تو پھر ہمارے سینے پر کیوں چڑھے جا رہے ہو؟ ہمارے امام کو تو ابھی 1300 سال ہوئے ہیں. کہ امام کیسے زندہ ہے, کیسے زندہ ہے؟ قیامت تک کی زندگی. بس عزیزوں, ہمیں توفیقات مزید عطا فرمائے پروردگار, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں.
حضور والا 3 آیتیں رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے دامن کو، اپنی تقریر کے اس دامن کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں. کمال کی بات ہے. کیفیت دیکھیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا. ہر طرح سے آمادہ ہو کر ڈیمانڈ کی، دے دے. 3 آیتیں، سورہ اعراف 7واں سورہ 15ویں آیت، سورہ الحجر 15واں سورہ 32ویں آیت، سورہ سعد 38واں سورہ 72ویں آیت. ایک ایک حرف کی تبدیل کے ساتھ ڈیمانڈ ایک. رب انذرنی الی یوم یبعثون، رب انذرنی الی یوم یبعثون، رب فانذرنی الی یوم یبعثون. شیطان کہہ رہا ہے دے دے زندگی، دے دے زندگی، دے دے زندگی. اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں قرآن مجید کا وہ عطر فکر آپ کے ذہنوں پر اسپرے کرنا چاہتا ہوں تاکہ معطر ہو جائے ذہن. شیطان اللہ سے زندگی مانگ رہا ہے. کس موقع پر؟ اللہ نے کیا ہے خلافت آدم کا اعلان، اس نے کیا ہے انکار کر کے زندگی مانگ رہا ہے. اب زاویہ بدلتے ہوئے دکھاؤ. کائنات انسانیت کے آغاز سے قبل ایک خلافت کا اعلان ہوا تو شیطان نے انکار کیا. انکار کیا نا؟ کس نے انکار کیا؟ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں کروں گا سجدہ، میں نہیں کروں گا سجدہ، میں نہیں کروں گا سجدہ. یہی کہا نا. جب انسانیت پہ بہار آ گئی، میدان چھلکنے لگا، خلافت کی طفلگی اپنے شباب پہ آئی، نمائندگی کا بچپنا اپنے کمال میں تبدیل ہوا، اور اللہ کی سب سے بڑی اتھارٹی محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر علی کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا. بس میرے عزیزوں اب ہمت نہیں ہے. عجیب بات ہے، پیغمبر نے کیا اعلان کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. سب سے پہلے مبارکباد دینے والا کون؟ بخیر بخیر لکا یا علی ابن ابی طالب لقد اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ. اے ابو طالب کے بیٹے علی، مبارک ہو مبارک. آپ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے مولا ہو گئے، اور میرے بھی. یہ اور میرے بھی کیا مطلب؟ سن لیا؟ یہ اور میرے بھی کیا مطلب؟ جب آپ نے تصریح کر دی کہ ہر مومن کے اور مومنہ کے، تو انسانیت کی دو ہی تو قسمیں ہیں بھیا، یا مرد یا عورت. تو یا آپ عورتوں میں ہیں یا مردوں میں. یہ الگ سے اپنے کو ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے نا یا آپ ادھر ہیں نہ آپ ادھر ہیں. مزہ آ رہا ہے کچھ؟ نہیں، کسی بھی طرح نہیں. جی اسباتا مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ. بخیر بخیر کہہ دیا کہنے والے نے. مگر مدینے میں ایک پہلو نشین کی رگ شرارت پھڑکی، اور جب حضور مدینے میں واپس آئے، آپ نے علی کو اپنا جانشین بنایا ہے نا. پھر 1,24,000 کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ نے یہ فرمایا؟ کہا. پھر آپ نے بنا کہ نہیں، میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، حکم الہی سے بنایا. اب وقت نے یہ سمیٹ لیا بس. پھر چاہتا کیا ہے تو؟ کہ یا رسول اللہ اب میں قرآن کی آیت پڑھ دوں؟
سورہ مبارکہ المعارج قرآن مجید کا 70واں سورہ 70 نمبر شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک سوال کرنے والے نے ہمارے پیغمبر سے سوال کیا ایک ایسے عذاب کا جو کافروں کے لیے مخصوص ہے. مانگ کون رہا ہے؟ پہلو نشین. مانگ کیا رہا ہے؟ کافروں والا عذاب. ارے مومنوں والی کوئی چیز مانگ, مسلمان والی کوئی چیز مانگ رہا ہے کافروں والا عذاب. لیسا لہو دافع, جسے کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ من اللہ ذی المعارج, یہ بلندیوں والے پروردگار کی طرف سے معین ہے. ختم ہو گئی. اب آپ کو بھی میں بتاؤں گا یہ عذاب مانگنے والا کون تھا. 23 سالہ پرانا پہلو نشین, نام تاریخ میں اب تک محفوظ, حارث ابن نعمان فہری. حارث نبی نے کہا کیا چاہتا ہے کہ سرکار سمجھ لیجئے میں علی کو مولا نہیں مانتا. نہیں مانتا. کبھی کیا مانتا؟ سوال عذاب آ جائے. دیکھو بھائی ایک بات سے تو میں سہمت ہوں حارث کی, اگر اس کو علی کو نہیں ماننا تھا تو اس نے زندہ رہنا بھی نہیں چاہا. اللہ جانے کہا ہے تو صحیح تھا, خدا جانے کہاں ہوں گے آپ کی غلطی نہیں ہے. کیا کہا یا رسول اللہ کہیے اپنے رب سے عذاب بھیج دے میرے اوپر ابھی, اور میں مرنا چاہتا ہوں, زندہ رہنا نہیں چاہا. دیکھو زاویہ فکر بدل گیا. اب گنجائش نہیں تفصیل کی, آپ خود سوچ لیجئے گا, فکر فرما لیجئے گا. اس مرحلے پر مجھے تو 2 کردار ملے, ایک آغاز پر ایک انجام پر. ایک اللہ کا صحابی, ایک رسول کا صحابی. جنت میں رہتا تھا, وہیں انکار کیا. خاموش ہو گئے آپ تو, کچھ غلط کہہ دیا, پھر اتنا سناٹا کیوں, ایسا سکتا کیوں؟ صحابی کا مطلب نہیں جانا. کیا ہے صحابی کا مطلب؟ ارے اللہ کی جنت میں رہتا تھا, اللہ کے پڑوس میں رہتا تھا, قریب میں رہتا تھا. کر سجدہ آدم کو نہیں کیا. ایک محمد کے پہلو میں رہتا تھا. مان علی کو مولا, نہیں مانا. ریفرنس میں نے دے دیے, یا یہ پڑھ لیجیے گا قرآن جا کر. اگر توفیق حاصل ہو تو قرآن پڑھ لینا. آدم کا دشمن شیطان, علی کا دشمن نعمان. اب کوئی شیطانی ہو یا نعمانی ہو, آدم کا دشمن شیطان, علی کا دشمن نعمان, دونوں کا ذائقہ فکر کیا بدلا؟ دونوں کو قرآن نے محفوظ کیا. ایک نے آدم کی خلافت سے انکار کر کے کہا زندگی دے دے, ایک نے علی کی خلافت سے انکار کر کے کہا موت دے دے. اللہ نے دونوں کو لکھ لیا تاکہ قرآن پڑھنے والا مسلمان سمجھ لے کہ آدم کے دشمن کو زندہ رہنے کا حق ہے, علی کے دشمن کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. نہیں ہے. یہ ہے قرآن. ایک بات اور سنیے, حارث نعمان نے ایک فیصلہ اور سنا دیا. علی کی محبت میں زندگی ہے, علی کے بغض میں موت ہے. تو جب دشمن نے یہ بات مان لی کہ علی کی محبت میں زندگی ہے, تو اگر محمد کہہ دے الا ومن مات علی حب آل محمد,
جو محبت اہل بیت پر مر جائے وہ شہید، وہ زندہ۔ ختم ہوئی مجلس، میں چلا اپنے بھائیوں کے پاس ناظمیاں ختم کر کے بس غور کریے چند الفاظ کی، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں بعنوان مصائب۔ فکرے ہے، فکرے، تفکر، تفکیر، تھنکنگ، حقائق بدل دیتے، زاویوں کو، پہلوؤں کو، رخوں کو۔ اور سب سے زیادہ معجزاتی کیفیتیں اگر کہیں ہیں اس تبدیلی کے حوالے سے تو اس محتاط مقام کا نام ہے کربلا۔ کربلا ایک خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس، وہ میرے جیسے کچھ اپنے نونہالوں کی والدہ تھیں، ایک والدہ کے حوالے سے ماں، ختم ہو گئی مجلس، بس شاید 1 منٹ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ مصائب کے حوالے سے آپ نے اتنی دیر پوری دل جمعی سے مجلس کو سماعت فرمایا، میری کجمج بیانی کو شرف سماعت عطا فرمایا۔ میں شکر گزار بھی نہیں ہوں گا آپ کا، اس لیے کہ آپ کے اجر میں کمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کا شکریہ تو وہی ادا کر سکتی ہے جو اس فرش عزا کی بانی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اجر اس سرکار میں، اس دربار میں، اس جناب میں معین رہے، وہی عطا فرمائیں گے۔ کون؟ مظلوم حسین کی دکھیا ماں۔ پروردگار ان جیتی جاگتی کھلتی ہوئی معطر سماعتوں کو ہمیشہ مزید یہی توفیق عطا فرماتے رہنا کہ یہ تیرے اہل بیت کے فضائل سن سن کر اسی طرح مگن ہو، عبادت کا اہتمام فرمائے، اپنی زندگی کو روشن و منور فرمائے، اور اسی طرح تیرے محبوب بندوں کے غم کو سن کر تڑپ جائیں اور اپنی آنکھوں کو اجازت دے کہ فرات بنو اور ابلو، آنسو چھلکاؤ۔ کیوں؟ یہ ان پیاسوں کا ذکر ہے جن کو دم آخر تک بھی پانی نہ ملا۔ مگر چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کے تعلق سے، ایک کنیز جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے یہ مجلس ہے نا، وہ کسی کی شریک حیات ہوں گی، کسی کی بہن ہوں گی، کسی کی بیٹی ہوں گی، مگر اصل مقام تو خاتون کے لیے ماں ہونا ہے نا۔ تکمیل نسوانیت کیا ہے؟ ماں ہونا۔ تو میں ماں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، انسان کے وجود میں ماں کا کردار دخیل ہے، سب سے بڑا عنصر ماں کا کردار ہے تہذیب اور تربیت میں۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، وہ جسے ہم اپنی پاکیزہ عقیدتوں کی مطہر زبان میں مقدس کربلا کے نام سے یاد کرتے، اس نے ہمیں کیا بتایا؟ لشکر یزید کی جانب سے 5000 سپاہیوں کا سپہ سالار، جس کو ہم بڑے احترام سے آج بھی یاد کرتے ہیں، مگر اس کا ماضی آپ کو معلوم ہے؟ 5000 افراد کے لشکر پر اکیلا سپہ سالار، تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے ہور۔ جانتے ہیں یہ ہور کیا ہے؟ اسے سلیقہ اس کی ماں نے سکھایا تھا۔ کدھر ہے؟ یزید کی طرف، ابن زیاد کی طرف سے لشکر کا نگہبان، سپہ سالار، کمانڈر، 5000 سپاہی اس کے زیر کمان۔ 2 محرم کے قریب جب حسین کربلا کے نزدیک سے گزرتے ہیں تو یہ آگے بڑھ کر آپ کے فرس مبارک یعنی پاکیزہ گھوڑے کی مطہر لگام کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے، علی کے لال، مجھے ابن زیاد نے معین کیا ہے، آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ سنیے گا، یہاں سے چلتا ہے ماں کے کردار کا پتہ۔
حور علیہ السلام کیوں بنا ہے یہ سمجھیے گا. جیسے اس نے لگام فرج پر ہاتھ ڈالا تو ایک مرتبہ علی کے شہزادے نے زین فرج سے لڑکاتے ہوئے کہا سکلت کا امہ کا یا حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. جیسے ہی کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے سرکار میر انیس کا مرثیہ سنا ہے با خدا فارس میدان تحور تھا حور. یہ تحور کیا ہے؟ شجاعت سے آگے کی منزل. کتنا بڑا شجاعت تھا حور. جب میرے مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو ماں کا لفظ آیا نا, تھر تھرا کر کانپ کر لرز کر عجیب کیفیت میں ڈوب کر حسین کے گھوڑے کی لگام کو چھوڑا اور روتے ہوئے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے حسین کی بارگاہ میں کہا علی کے لال کائنات میں آپ اکیلے ہیں جو زیر آسمان میری ماں کا نام لے رہے ہیں, اور ہم نے کسی کو یہ جرأت نہیں تھی. مگر یاد رکھے میرے مولا میں آپ کو جواب بھی تو نہیں دے سکتا, اس لیے کہ آپ کی والدہ گرامی وہ ہے کہ جن کا نام لینا میرے مسلک میں بغیر وضو کے جائز نہیں ہے. کمال کی منزل ہے آپ کی والدہ گرامی, اس رتبے پر فائز ہے فرزند مصطفیٰ کہ بغیر طہارت کے ان کا اسم گرامی. میں اپنی زبان پر یہ بتائیے یہ عقیدہ کس نے بنایا تھا حور کا؟ یہ ماں نے بنایا تھا. شہزادی عالمیان کے تعلق سے جو گھٹی پلائی تھی حور کی ماں نے وہ کربلا میں کام آئی. حور نے جیسے یہ جملہ کہا آپ کی والدہ گرامی کا نام بغیر طہارت میرے مسلک میں میرے عقیدے میں زبان پر جاری کرنا روا نہیں ہے, جواز نہیں رکھتا. تو حور کا خود کا بیان ہے کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی جیسے کوئی کہہ رہا تھا او بشرو کا یا حور بالجنہ, حور تجھے جنت کی بشارت ہو. مجھے تعجب ہوا کہ جوانا نے جنت کے سردار کے گھوڑے کے لگام کو میں نے پکڑا اور روکا اور مجھے کو جنت کی بشارت. مگر جب 9 محرم آئی, جب یہ راز آیا ہوا, ختم ہے مجلس بس 1 منٹ میں. حور کا بیان ہے خود کہ جب 9 تاریخ ڈھل گئی, دن غروب ہو گیا, شب عاشور آ گئی, تو مجھے ظالموں کی نیتوں پر یقین ہو گیا کہ یہ فاطمہ کے لال کو ماریں گے, یہ نبی کے چمن کو تاراج کریں گے, یہ باغ مصطفیٰ کو برباد کریں گے, یہ علی کے خاندان کو تابالا کریں گے, یہ لاشوں کو پامال کریں گے, یہ خیام کو جلائیں گے, یہ سیدانیوں کو بے ردا کریں گے, یہ مسند پاک مصطفیٰ جلائیں گے, یہ بے نوا بچیوں کے کانوں سے گوشوارے کھینچیں گے, زخمی کریں گے, تازیانے لگائیں گے, یہ بیمار کو زنجیر پہنائیں گے. یقین ہو گیا تو اب مشکل میں پھنسا, کیا کروں؟ تو کوفے میں زندگی گزاری تھی نا, علی وہاں خلیفہ تھے, بادشاہ تھے. مولا کا ایک خطبہ یاد تھا ما اہمنی ذنب حتی اصلی رکعتین, اگر کبھی کوئی فکر درپیش ہو تو نماز پڑھ کے 2 رکعت اللہ سے مشورہ کر لینا, راہ نجات سامنے آ جائے گی. حور نے سوچا اس سے بڑا مشکل کا مرحلہ کیا ہے, لہذا 2 رکعت نماز پڑھوں, میرے مولا نے فرمایا تھا. مگر نماز کے لیے وضو کی ضرورت, مقدمہ صلاۃ, فرات کے کنارے آیا, آستین کو الٹا, چلو کو پانی کے لیے مہیا کیا اور فرات کی موجوں سے پانی لینا چاہا. مگر حور کا بیان ہے کہ میں نے پانی کے ذروں سے صدائیں بلند ہوتے ہوئے دیکھی. حور جس پانی سے وضو کرنے چلا ہے پتہ ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ جانتا ہے یہ کس کی پراپرٹی ہے, کس کا حق ہے, کس کا حق مہر ہے؟ مقتل لکھتا ہے نظرہ یمیناً و شمالاً و اماماً و خلفاً و فوقاً و تحتا ولم یرا شیئا,
حر نے دانے دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، جب اسے کچھ نظر نہ آیا تھوڑی دیر سکوت کے ساتھ بیٹھا رہا، جالسن ساکتن بیٹھا رہا، پھر ایک مرتبہ یرید طہرۃ اخری، دوبارہ ارادہ کیا یتوضا بماء فرات، ارادہ کیا کہ فرات کے پانی سے پھر وضو کرے۔ اب وضو کرنے کے لیے جیسے ہی فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، موجوں کی شکل میں نمودار ہوا، آواز آئی حور، جواب نہیں دیا۔ اس پانی کی ملکہ کون ہے؟ اس پانی کی مالکہ کون ہے؟ کس کا حق بہر ہے؟ جناب حور نے آواز دی، مجھے نہیں معلوم۔ آواز آئی، نہیں جانتا، ساری کائنات کا پانی فاطمہ کا حق بہر ہے۔ کہا یہ تو میں جانتا ہوں، کہ یہ جان کر بھی تجھے غیرت نہیں آتی؟ ارے جس کا پانی ملکیت ہے اس کے بچے تڑپ رہے ہیں، خیموں میں کوہرام برپا ہے، ننھے ننھے بچے 6 مہینے کا اصغر، جاں بلب، ہونٹوں پہ پپڑیاں، زباں پہ کانٹے، نیلے ہونٹ، سکینہ مہیب آپ کی طرح تڑپ رہی ہے۔ العطش قد قتلنا، ہائے پیاس نے مار ڈالا، ہائے مار ڈالا، ہائے مار ڈالا۔ حور کو تو ہدایت ہو گئی، آیا خیمے میں سامان سمیٹا، حسین کی طرف ہجرت کرنا چاہی۔ بیٹے نے دیکھا باپ جا رہا ہے، دوسرے بیٹے نے دیکھا بابا جا رہا ہے، بھائی نے دیکھا بھائی جا رہا ہے، غلام نے دیکھا آقا جا رہا ہے، سب نے متفق لسان ہو کر کہا کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ کہا نہ ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ خیمے کے باہر لایا اور ایک مقام پہ کھڑا کر کے کہا ادھر اپنے کان لگا لو اور مجھے بتاؤ کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہ نہیں، آواز تو کوئی نہیں آ رہی۔ حر نے اپنے دل کو سمیٹا، خواہشات کو میں جمع کیا اور حسین کی بارگاہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے درخواست رکھی، ایک کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار رکھنے والے حسین، ہواؤں کو حکم دے تیرے بچوں کی صدا میرے عزیزوں کے کانوں تک آ جائے۔ ہوا کے دوشوا بچوں کی آواز چلی، ایک مرتبہ حر کے بھائی، حر کے بیٹوں اور ان کے غلام نے کہا آقا چلو یہاں سے۔ کہا کیوں؟ کہ دل پھٹے جا رہے ہیں، ننھے ننھے بچوں کی آوازیں آ رہے ہیں، ہائے پیاس نے مار ڈالا۔ کہ یہی تو سنانا مقصود تھا۔ جانتے ہو بچے کون ہیں؟ یہ فاطمہ کے لختے جگر ہے، نور نظر ہے۔ ہو گئی ختم مجلس، بس۔ جوان بیٹے سے کہا 18 برس کا بیٹا ہے، حر کا علی نام ہے، آ میرے بیٹے تقدم یا بنیا، میرے لال آگے بڑھ۔ وہ جب آگے بڑھا کہ میری آنکھ پر رومال باندھ دے، میرے ہاتھوں پر ریسمان ندامت کس دے، مجھے گھوڑے کی زین پر بٹھا، حسین کے قدموں میں گرا دے لے جا کر۔ یہ لایا، میں سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں، لایا حسین کے قدموں میں حر کو گرایا۔ حر کو جب حسین نے اس حالت میں دیکھا تو فاطمہ کا لال جھکا، بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کے اٹھایا اور ایک جملہ کہا بھائی۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ اے میرے بھائی، میرے مہمان، ندامت کی حد ہوتی ہے، آنکھوں سے یہ رومال کھولو، ہاتھوں سے یہ رسیاں ہٹاؤ۔ جب حسین بھائی کہہ رہے تھے اس کو تو وہی دو نور نظر، دونوں نہال، دو بچے بھی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جب واپس خیمے میں گئے تو ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اماں یہ تو نہیں پتا کیا ہوا، مگر ماموں کسی کو بھائی کہہ رہے تھے۔ میں نے ختم کر دیا سارے مصائب، پوری روایت نہیں پڑھ سکتا عزیزوں، بس ایک فقرہ سن لو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، غور کریے گا۔ ہاتھوں کو جوڑے گا مولا، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کربلا میں گھیر کر لانے کا سبب آپ کو میں بنا، یہ حر کا اپنا سوچنا تھا، اپنی فکر تھی۔ اکبر میری وجہ سے مارے جا رہے ہیں، عباس میری وجہ سے مارے جا رہے ہیں، حسین کا گھر میری وجہ سے تباہ ہو رہا ہے، کہ مولا میں بہت بڑا گناہگار ہوں، کیا میرا گناہ قابل معافی ہے؟ حسین نے اپنے اختیار کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں نے بخشا، میرے خدا نے بخشا، بس آپ بہت ذہین ہیں،
فرش اعضاء سے جو رزق معرفت ملتا ہے نا، وہ ذہنوں کو پروان چڑھاتا ہے. جیسے ہی حسین علیہ السلام نے کہا میں نے بخشا اور میرے خدا نے بخشا، کتنی بڑی سند مل گئی تھی حر کو. لیکن روایت کہتی ہے ایک ہائے کا نعرہ لگایا اور سر و سینہ پیٹا اور زمین پر گر پڑا. حسین نے کہا حر یہ کیا رد عمل ہے؟ میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے معاف کیا، کیا مرحلہ ہے؟ کہا مولا اطمینان نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں. کہا کیوں؟ حسین معاف کر دے اور حسین کا اللہ معاف کر دے پھر بھی اطمینان نہیں. کہا مولا گناہ کی مقدار میرے بڑی ہے، خالی میں آپ کا اور آپ کے خدائی کا گناہگار نہیں ہو. حسین چوکے. کہا اور کیا؟ کہا اس سے بھی آگے گناہ ہے. کہا بیان کر. کہا مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا تھا محمل سے زینب کے رونے کی آواز. کرو نا مولا میں نے علی کی بیٹیوں کو رلایا ہے، سیدانیوں کو رلایا ہے، جب تک زینب معاف نہ کر دے حر کو اطمینان نہیں ہوگا. کہ پھر کیا چاہتا ہے حر؟ کہ مولا چلیے وہ آپ کی ہمشیر ہیں، سخاوت کے پروردگار علی کی زینت کردار بیٹی زینب ہے، وہ معاف کر دیں گی مجھے. چلیے چلے حر کو لے کر حسین. حر نے چند قدم چل کے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے 20 قدم کے فاصلے پر تقریباً یہ آگاہ فرما دیجیے گا کہ زینب اولیاء مقام کا خیمہ کدھر ہے، کہیں پھر سے گستاخی نہ ہو جائے. یہ چلا. حسین نے کہا وہ ہے خیمہ زینب کا. یہ جھکا، آستین نے الٹی، کربلا کی خاک اٹھائی، اپنے بالوں میں ڈالی. آپ سوچ رہے ہوں گے پیروں کے بل چلا، اپنے قدموں سے سوئے خیمہ زینب صلوات اللہ علیہ چلا. نہیں، اپنے کو زمین کربلا پہ گرایا اور کوہنیوں کے اور گھٹنیوں کے بل چلا. ختم ہو گئی مجلس. ابھی چند گام نہ چلا تھا، خیمے سے 2 بچے آئے. خیمے سے 2 بچے آئے، چاندی جیسے ہاتھ اپنے چاند جیسے پیشانیوں پر رکھ کے ادب سے جھکے اور جانتے ہو کیا کہا؟ مامو حر مامو اماں نے سلام کہلایا ہے. اے بھائی اتنا تھا جگر پکڑا. مولا یہ لختے جگر کس کے ہیں؟ کہ جس سے معافی مانگنے جا رہا اس کی زینب کے بیٹے ہیں. ارے دل کو سنبھالا، مدینے کا رخ کیا. یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا سیدانیہ ہم گناہگاروں کو بھائی کہے، ان کی ذریت ہمیں مامو کہے. واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلومہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان عزاداروں کی حفاظت فرما. عتبات عالیات، مزارات مقدسہ، مشہد مبارک، نجف اشرف، کربلا معلیٰ، کاظمین شریفین، مدینہ منورہ، جنت البقیع، ان سب کی حفاظت فرما. پروردگار عالم دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما دے. ہمارے جو مرحوم ہیں ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو اپنی رحمت کے حصار میں زندہ و سلامت رکھ. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی طرف فرما کر بار دیگر مرحومہ کی روح کو ہدیہ ثواب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنی وسر المستودع فیہا علیہ الصلاۃ والسلام.